أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال إن كنت جئت بآية فأت بها إن كنت من الصادقين. فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين. قال الملأ من قوم فرعون إن هذا لساحر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم فماذا تأمرون. سورۃ الاعراف آیت نمبر 106 سے 110۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام اور ان کے زمانے میں مصر کے بادشاہ فرعون کے درمیان جو مکالمہ ہوا تھا، موسیٰ علیہ السلام کی دعوت کے وقت میں، تو اس کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یوں فرمایا ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو نبوت عطا فرمائی تو وہ فرعون کے دربار میں حاضر ہوئے اور اس کے درباریوں کے سامنے فرعون کو ایمان کی، اسلام کی اور اللہ رب العالمین پر ایمان لانے کی انہیں ہدایت دی، رہنمائی کی، انہیں نصیحت کی۔ تو فرعون پہلے سے یہ مانتا تھا کہ اس کائنات میں کوئی بھی رب نہیں ہے، اس کائنات میں کوئی رب نہیں ہے، اور میں جس علاقے کا بادشاہ ہوں یہاں کا رب میں خود ہوں۔ وہ اپنے آپ کو رب سمجھتا تھا اور اپنی قوم سے بھی کہتا تھا کہ تم مجھے اپنا رب مانو۔ قوم کے لوگ بھی ان کو اپنا رب سمجھتے تھے۔ تو اس طرح سے ظاہر سی بات ہے، جب وہ اپنے آپ کو رب کہے، قوم بھی اس کو رب مانے، تو ایسی صورت میں اللہ رب العالمین کو وہ رب کیوں مانے گا؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے جب اسے بتایا کہ تم رب نہیں ہو، رب تو اللہ ہے، اور وہ رب العالمین ہے، وہ سارے جہانوں کا رب ہے، وہ مصر کا بھی رب ہے، عراق کا بھی رب ہے، یمن کا بھی رب ہے، جزیرے عرب کا بھی رب ہے، دنیا میں جتنی سرزمین ہے وہ سب کا رب ہے، آسمانوں کا بھی رب ہے۔ تو وہی رب ہے، اس کے علاوہ اس کائنات میں کوئی بھی رب نہیں ہے۔ تو فرعون ناراض ہونے لگا، اور فرعون کے جو درباری تھے انہوں نے یہ سمجھا کہ موسیٰ علیہ السلام ہمارے رب کے سامنے، یعنی فرعون کے سامنے یہ گستاخی کر رہے ہیں کہ فرعون کو رب ماننے کے بجائے یہ اللہ کو رب مان رہے ہیں۔ تو ایسی صورت میں فرعون نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ تم اللہ کی جانب سے رسول ہو، تم ہمیں پیغام دینے کے لیے آئے ہو، بھلا یہ کیسے ہم مانیں؟ تمہارے پاس کیا نشانی ہے؟ تو موسیٰ علیہ السلام سے وہ کہتا ہے، قال ان كنت جئت بآیۃ فأت بها ان كنت من الصادقین، کہ اگر تمہارے پاس کوئی نشانی ہے، تم نے اگر کوئی معجزہ یا نشانی لائی ہے، فأت بها، تو اسے حاضر کرو، ان كنت من الصادقین، اگر تم واقعی سچے ہو، اگر اپنے اس دعوے میں تم سچے ہو کہ اللہ رب ہے اور اس رب کی جانب سے تم پیغمبر بنا کر بھیجے گئے ہو،
تو تمہاری اس بات کی گواہی کے لیے، سچائی کے لیے ہمیں کسی ثبوت کی ضرورت ہے۔ اب وہ ثبوت ایک معجزے کی شکل میں ہونا چاہیے۔ فَأْتِ بِهَا إِن كُنتَ مِنَ الصَّادِقِينَ، اگر تم اس دعوے میں سچے ہو تو ایسی صورت میں کوئی معجزہ پیش کرو۔ تو اس طرح یہ ہر زمانے کا طریقہ رہا ہے کہ لوگ جو اپنے نبیوں کی نبوت کو ماننے سے انکار کرتے تھے، وہ نبیوں سے معجزے پہلے مانگتے تھے، ثبوت پہلے مانگتے تھے کہ جب تک کہ آپ ایسا ایسا ثبوت پیش نہیں کرو گے ہم نہیں مانیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ایسے ثبوت مانگے گئے، یہاں تک کہ انہوں نے پھر چاند کے 2 ٹکڑے کرنے کا معجزہ مانگ لیا تھا، کبھی صفا پہاڑی کے سونے میں تبدیل کرنے کا معجزہ مانگ لیا تھا۔ تو معجزہ مانگنا یہ حقیقت میں ثبوت ملنے اور پھر اس کے ملنے کے بعد ایمان قبول کرنے، بات ماننے، اس کے لیے نہیں ہوتا تھا۔ یہ جو ثبوت مانگے جاتے تھے یہ صرف پریشان کرنے کے لیے، ایسا ہے تو ایسا بتاؤ، یہ ہے تو یہ بتاؤ، یعنی کوئی نہ کوئی چیز مانگتے رہو، اتنا مانگو کہ وہ پریشان ہوتا رہ جائے، اس کو پریشان کرتا جائے۔ تو قوم کے لوگ نبی کو صرف پریشان کرنا چاہتے تھے، لیکن موسیٰ علیہ السلام جس طرح دیگر انبیاء کا طریقہ رہا ہے، کوئی نہ کوئی معجزہ انہیں پیش کرنا تھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں معجزہ عطا بھی کیا تھا۔ کیونکہ ایک عام آدمی اچانک لوگوں کے سامنے آ جائے اور یہ بتانے لگے کہ میں نبی ہوں، ظاہر سی بات ہے یہ لوگوں کو ہضم تو ہونے والا نہیں ہے۔ کوئی تو ایسی تفریق ہونی چاہیے، کوئی تو ایسی علامت ہونی چاہیے کہ لوگ اس علامت کو دیکھ کر فرق کرنے لگے، سمجھنے لگے کہ ہاں یہ ہمارے درمیان کا ضرور ہے لیکن یہ الگ انسان ہے، یہ الگ انسان ہے۔ اس انسان کو اللہ نے منتخب کیا ہے، اور یہ انتخاب کیسے ہم پہچانیں گے؟ کیا ہم انتخاب کرتے ہوئے دیکھیں گے، یا اوپر سے آسمان سے کوئی آواز آئے گی اور کہا جائے گا کہ ہم نے اس کو منتخب کیا ہوا ہے، ایسا کچھ ہوگا؟ تو ظاہر سی بات ہے ایسا تو کبھی ہوا نہیں ہے، اور نہ انتخاب ایسا ہوا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب کو جمع کیا اور سب کے سامنے سب کے سامنے کہہ دیا کہ ہم نے فلاں کو نبی بنایا ہے، تو سب نے سن لیا۔ تب ظاہر سی بات ہے جب سب نے سن لیا، سب کو پتہ چل گیا ہے، تو یہاں اب ثبوت مانگنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ طریقہ تو نہیں ہوا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب بھی کسی کو نبی بنایا تو نبی بنانے کا جو مرحلہ ہوتا تھا وہ خفیہ ہوتا تھا۔ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت عطا کی گئی تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں تھے، اور آپ کے ساتھ کوئی بھی نہیں تھا، وہاں پر آپ کے ساتھ کوئی بھی نہیں تھا، حتیٰ کہ آپ کی بیوی بھی نہیں تھی، آپ کے گھر کے دیگر افراد بھی نہیں تھے، آپ کے چچا بھی نہیں تھے، آپ کی قوم کے لوگ کہاں سے ہوں گے؟ اور پھر وہ بھی شہر سے کافی دور، پہاڑی علاقے میں، پھر وہ پہاڑ کی چوٹی پر، اور جبرائیل علیہ السلام وہ ایک فرشتے ہیں، اور وہ فرشتے کو آتے ہوئے تو کوئی انسان دیکھتا نہیں تھا، وہ دکھائی نہیں دیتے ہیں۔ تو اس طرح نہ دکھائی دی جانے والی مخلوق آتی ہے اور کسی انسان کو نبی بنا کر اس پر نبوت نازل کر کے، نبوت عطا کر کے وہاں سے چلے جاتی ہے۔ اب یہ چیز جس کو نبی بنایا گیا اسے پتہ ہے، اور جس نے بنایا ہے اسے پتہ ہے۔ بقیہ جو افراد ہیں بھلا ان کو کیسے پتہ چلے گا؟ اور وہ اچانک کیسے تسلیم کرنا شروع کر دیں گے کہ یہ کل کو ہمارے درمیان ایسے ہوا کرتا تھا اور آج اس نے اپنے آپ کے لیے نبی ہونے کا دعویٰ کر دیا؟ تو اس لیے بھی لوگ جلدی مانتے نہیں تھے، اور ان کو منوانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ پہلے یہ انتظام کرتا تھا
کہ اس انسان کی زندگی کو دوسرے لوگوں کی عام زندگی سے اس کو مختلف رکھتا تھا، کہ یہ انسان ان کے سامنے سچا ہوتا، ایماندار ہوتا اور ایک اعلیٰ معیار کا ہوتا نبوت سے پہلے، تاکہ جب یہ انسان نبی بنائے جانے کے بعد کچھ کہیں تو لوگ ان کو سچا مانیں، لوگ تسلیم کریں کہ ہم نے تو ان کو 40 سال کی عمر تک دیکھا ہے، یہ ہمارے سامنے پلے بڑے ہیں، لیکن کبھی بھی انہوں نے جھوٹ بولا نہیں ہے، بھلا اچانک آج کیوں جھوٹ بولنے لگ جائیں؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جو انسان اتنی عمر میں کبھی ایک بار بھی جھوٹ نہ بولا ہو، اس سے ہم نے کبھی ایسے دھوکے والی باتیں سنی نہیں ہیں، تو آج وہ جھوٹ کیوں بولنے لگے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نبیوں کو پہلے ایسی زندگی عطا کرتا تھا کہ جس زندگی کو دیکھ کر بھی لوگ تسلیم کرنے لگے کہ ہاں یہ سچ بول رہے ہیں۔ پھر اگر اس پر اطمینان نہ ہوتا تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ معجزہ عطا کرتا، اور ان معجزوں کے ذریعے انہیں بتا دیا جاتا کہ اب یہ معجزے آپ کے لیے ثبوت بھی ہوں گے، دلیل بھی ہوں گے، رہنما بھی ہوں گے، اور تنبیہ بھی ہوگی، اس میں تنبیہ بھی ہوگی۔ یہ ماننے کے لیے آپ کو تو ایک سچا انسان بتا رہا ہے، آپ مان لیں، اور اگر آپ کو یقین نہیں ہو رہا ہے تو ایک معجزہ آپ کو دکھائی دیتے ہیں، لیکن معجزہ دکھائے جانے کے بعد پھر نہ کہنا کہ اب ہم نہیں ماننے والے، کیونکہ معجزے کے بعد اگر تم نے انکار کرنا شروع کر دیا تب وہاں پھر تمہیں سزا ملے گی، اور پھر یہ جو نبیوں کا آنے کا سلسلہ جو ہوتا تھا یہ اس قوم کے درمیان میں نیا نہیں ہوتا تھا کہ وہ انکار کرنے لگ جائیں، بلکہ اس طرح کے نبیوں کا تذکرہ اس قوم میں پہلے سے ہوتا رہتا تھا کہ ہاں اس سے پہلے ایک نبی آئے تھے، اس سے فلاں ایک نبی ہوا کرتے تھے، فلاں جگہ ایک نبی ہوا کرتے تھے، فلاں جگہ ایک نبی ہوا کرتے تھے، اور یہ لوگ باقاعدہ ان نبیوں کو مانتے تھے۔ ایسا نہیں کہ انہوں نے زندگی میں کبھی کسی نبی کے بارے میں سننا بھی نہیں اور کسی نبی کو مانا بھی نہیں، تو ظاہر سی بات ہے جب کسی کے بارے میں سنا ہی نہیں ہے، کسی کو مانا ہی نہیں ہے، تو یہ بالکل نیا کام ہو گیا، تب یہاں ماننے میں کچھ دشواری ہوگی۔ یہ پہلے سے دوسرے انبیاء کو مانتے بھی تھے اور دوسرے انبیاء کے بارے میں انہوں نے سن بھی رکھا تھا، جیسے کفار مکہ ابراہیم علیہ السلام کو مانتے تھے، یہاں پر بہت سے لوگ موسیٰ علیہ السلام کو نبی مانتے تھے، تو یہ نبی ہونا یہ ان کے لیے نیا نہیں تھا، کیونکہ یہ نبیوں کو پہلے سے مانتے تھے اور یہ جانتے تھے کہ فلاں جگہ نبی تھے، فلاں جگہ نبی تھے، انہیں یہ بھی پتا تھا کہ انبیاء آتے رہتے ہیں، ہر زمانے میں انبیاء مبعوث ہوتے رہتے ہیں، انہیں یہ بھی پتا تھا، حتیٰ کہ مدینہ منورہ کے اندر وہاں کے مشرکین کو، وہاں کے یہود کو اس بات کا علم تھا کہ ہمارے جو اس سے پہلے نبی آ چکے ہیں، یہود موسیٰ علیہ السلام کو نبی مانتے تھے، کچھ لوگ اس وقت عیسیٰ علیہ السلام کو نبی مانتے تھے، اور ایسے جو دیگر مشرکین تھے یہ سب کے سب یہود نصارہ مشرکین، ان کا یقین تھا کہ ایک نبی اور آنے والے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ان کے جو نبی تھے، جن نبیوں پر وہ ایمان رکھتے تھے، ان نبیوں کی کتابوں میں یہ بات موجود تھی کہ وہ ہمارے بعد کوئی نبی آنے والا ہے، تو ظاہر سے بات ہے ان نبیوں کو مانا ہے انہوں نے، پھر ان نبیوں کی باتوں میں یہ بات بھی موجود ہے کہ بعد میں کوئی نبی آنے والے ہیں، تب ایسی صورت میں انکار کی گنجائش نہیں تھی، ایسی کوئی نئی چیز ہی نہیں رہی، پھر یہ معروف چیز تھی۔ تو یہود بھی باقاعدہ لوگوں سے کہتے تھے کہ نبی آئے گا اور اس نبی پر ہم ایمان لے آئیں گے، اس نبی کو ہم اپنے ساتھ رکھیں گے، پھر یہ مدینہ کے اوس اور خزرج کی پٹائی کریں گے، کیونکہ اس نبی کے ساتھ ہم ہو جائیں گے تو ایسی صورت میں اللہ تبارک و تعالی غلبہ ہمیں عطا کرے گا۔ باقاعدہ انہوں نے یہ یقین کر لیا تھا اور ان کا ایمان تھا اس بات پر۔ ادھر اوس اور خزرج یہ سمجھتے تھے کہ بات تو صحیح ہے کہ جو نبی آئے گا
اور اس نبی کے ساتھ جو بھی رہے گا اس کو غلبہ ملے گا۔ تو قبل اس کے کہ نبی آنے کے بعد یہود ان کے ساتھ چلے جائیں، ہم پہلے پہنچ جاتے ہیں، اس نبی کے پاس پہلے ہم پہنچ جاتے ہیں۔ یعنی وہ ہمارے اوپر غالب کیوں آئیں؟ اگر ہم پہنچ گئے نبی کے پاس تو غالب ہم آ جائیں گے۔ تو ان کو بھی پتا تھا کہ نبی آنے والے ہیں۔ تو اس طرح سے موسیٰ علیہ السلام جب آپ کو نبی بنایا گیا فرعون اس کی قوم کے درمیان میں، تو ایسا نہیں کہ فرعون کو پتا نہیں تھا کہ اس سے پہلے کوئی نبی نہیں آئے، یا ان کی قوم کو پتا نہیں تھا، بلکہ ان سب کو پتا تھا۔ لیکن جیسے کفار مکہ نے علم ہونے کے باوجود سرکشی کی، مدینہ کے اور خیبر کے یہودیوں نے یہ جانکاری ہونے کے باوجود بھی، ان کے نبی کی کتابوں میں یہ ساری باتیں ہونے کے باوجود بھی انہوں نے نہیں مانا، تو مطلب یہ ہوا کہ سرکشی ہے۔ تو ایسے ہی فرعون اور اس کی قوم کے لوگوں نے بھی یہاں پر سرکشی کی۔ اور فرعون بھلا یہ کیسے نہ پہچانے کہ اس کائنات میں ایک رب ہے، یہ آسمان، یہ زمین، یہ پیدا کرنے والا تو کوئی ہے، یہ تو انسان کی فطرت میں ہوتا ہے۔ لیکن وہ اپنی سرکشی کے حساب سے وہ لوگوں سے کہتا چلا جاتا تھا کہ میں رب ہوں۔ اور جب موسیٰ علیہ السلام آئے اور اس کے درباریوں کے سامنے ان کو بتایا کہ دیکھو یہ فرعون یہ رب نہیں ہے، اس کا ایک رب ہے، اور وہ رب ہے جو رب العالمین ہے، اور میں اس رب پر ایمان رکھتا ہوں، لہذا تم سب کو اس رب پر ایمان لانا ہے۔ فرعون کو لگا یہاں ہماری بے عزتی ہو رہی ہے، میرے درباریوں کے سامنے، میرے ان لوگوں کے سامنے جو مجھے رب مانتے ہیں، اب انہیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ میرا بھی کوئی رب ہے، یعنی مجھ سے بڑا بھی کوئی ہے۔ جب ان کو پتا چلے گا مجھ سے بڑا بھی کوئی ہے تو پھر یہ مجھے بڑا نہیں مانیں گے، میری عزت، میرا احترام کم ہونے لگے گا۔ تب فرعون نے ناراض ہو کر کہا قال ان كنت جئت بآیۃ فأت بها ان كنت من الصادقین، کہ اگر تمہارے پاس ایسا کوئی معجزہ ہے کہ تم نبی بنا کر بھیجے گئے اس رب کی جانب سے، تو چلیے آپ وہ معجزہ لا کر دکھاؤ، پیش کرو معجزہ ہمارے سامنے۔ اب معجزہ پیش کرو، دربار میں لوگ جمع ہیں، اور اسی جگہ پر معجزہ پیش کرنے کے لیے فرعون نے کہہ دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو پہلے سے اس کا انتظام کر دیا تھا، کیونکہ یہ تو ہونا ہی تھا کہ جب بھی قوم کے سامنے جائیں گے قوم معجزے کا مطالبہ کرے گی۔ تو موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اس نے یہ سمجھا کہ اب یہاں اس سے معجزہ مانگیں گے، یہ معجزہ نہیں دے پائے گا، اور جیسے یہ معجزہ پیش نہیں کر پائیں گے تو پھر سب کے سامنے مذاق بن جائے گا، اور اس طرح سے ان کی نبوت مانی بھی نہیں جائے گی، لوگوں کو یقین ہو جائے گا کہ جھوٹ بول رہے ہیں۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو، یعنی نبیوں کو، ان کے علاوہ بھی نبیوں کو، کسی بھی نبی کو جب بھی نبی بنا کر بھیجتا ہے تو ایسی صورت میں نبوت کی علامتیں، نشانیاں، معجزے بھی ان کے ساتھ بھیج دیتا ہے، کہ جب بھی ضرورت پڑے قوم کو ایسی صورت میں آپ کے پاس کوئی نشانی ہونی چاہیے تاکہ آپ ان کو قائل کرا سکو۔ فَأَلْقَى عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُّبِينٌ۔ اب جب معجزہ ظاہر کرنا تھا، فرعون نے جب مطالبہ کر دیا تو موسیٰ علیہ السلام تیار ہو گئے، کہا ٹھیک ہے آپ کو نشانی چاہیے، چلیے ہم آپ کو نشانی دکھا دیتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں میں ایک لاٹھی تھی، اور لاٹھی ایک ظاہری چیز ہوتی ہے جو بیٹھنے والوں کے سامنے نظر آتی ہے، وہ کوئی جیب میں چھپی ہوئی چیز نہیں ہے، ایک بڑی چیز، آدمی لے کر چلتا ہے اس کو تو دکھائی دیتا ہے۔ تو سب نے دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں میں ایک ڈنڈا ہے، اور موسیٰ علیہ السلام نے اس ڈنڈے کو سامنے پھینکا۔ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، سامنے بادشاہ فرعون ہے، اس کے اطراف میں درباری ہیں، ادھر سے موسیٰ علیہ السلام ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے فَأَلْقَى عَصَاهُ، آپ نے اپنی لاٹھی پھینکی، فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُّبِينٌ، تب وہ ایک دم کھلا ہوا اژدہا بن گیا،
کھلا ہوا مطلب واضح، یعنی دیکھنے والے کو برابر وہی اژدہا نظر آ رہا ہے، اور اژدہے کی طرح جیسے اژدہا بڑا سا سانپ چلتا پھرتا ہے، منہ اور پھونکار لگاتا ہے، اسی طرح سے وہ حرکتیں بھی کرنے لگا ہوا ہے۔ لاٹھی پھینکی، وہ اژدہا دکھائی دے رہا ہے، فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُبِينٌ، وہ صاف واضح اژدہا بن گیا، یعنی ہر دیکھنے والے کو یقین ہو رہا ہے کہ یہ اژدہا ہے۔ کسی کو ایسا نہیں لگ رہا ہے کہ ہماری آنکھیں بند کر دی گئی، نظر بند کر دیا گیا، فنا ہو گیا، ہم پر جادو کر دیا گیا۔ سب نے یہی چیز دیکھا، اور جیسے ہی اژدہا بن کے ادھر ادھر چلنے لگا، سب درباری بھاگنے لگے، جدھر کو وہ سانپ گیا ادھر کے درباری بھاگنے لگے، اور فرعون کو اب ڈر لگنے لگا، یہ سانپ ادھر ادھر جا رہا ہے، ادھر ادھر جاتے جاتے یہ میری طرف بھی آ جائے گا، اور ایسا نہ ہو کہ میری طرف آ جائے اتنا بڑا سانپ۔ تو اس کے سامنے درباریوں نے یہ دیکھا کہ فرعون بھی ڈر رہا ہے، اس سانپ سے فرعون بھی ڈر رہا ہے۔ یہ واضح کر دیا گیا کہ اگر یہ رب ہوتا تو اس سانپ سے نہ ڈرتا، اگر یہ رب ہوتا تو اس سانپ سے نہ ڈرتا۔ اور ان درباریوں کے سامنے یہ واضح کر دیا گیا کہ اگر ان کو یقین ہوتا کہ یہ رب ہے، ان کو یقین ہوتا کہ یہ رب ہے، تب وہ فرعون سے کہتے کہ یہ سانپ کو یہاں سے پکڑ لو، غائب کر دو، بلکہ سب نے ایک آواز موسیٰ علیہ السلام سے لگائی کہ اے موسیٰ، یہ سانپ کو اٹھا لو، پکڑ لو اس کو۔ یعنی درباریوں نے اپنے رب سے نہیں کہا کہ اس سانپ کو غائب کر دو، اس سانپ کو مار دو، فنا کر دو، کیونکہ مصیبت میں انسان رب کو پکارتا ہے۔ اب یہاں مصیبت میں ان لوگوں نے اپنے رب کو نہیں پکارا، یعنی فرعون کو نہیں پکارا، انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ یہ لاٹھی اٹھا لو اور یہ سانپ پکڑ لو اپنا۔ فَأَلْقَىٰ عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُبِينٌ، موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ یہ سب ڈرنے لگے ہیں اور بھگدڑ مچی ہوئی ہیں، تو انہوں نے وہ سانپ کو اپنے ہاتھوں میں پکڑ لیا، جیسے ہی پکڑا وہ جیسے پرانی حالت میں آ گیا، وہ لاٹھی بن گیا۔ اب پہلے انہوں نے لاٹھی دیکھی تھی، پھر اژدہا دیکھا، اور وہ ایسا اژدہا دیکھا کہ جو ان کی طرف آنے لگا ہے، اس سے ان کو ڈر بھی لگنے لگا، یعنی انہوں نے مکمل طور پر اس کو حقیقی سمجھ بھی لیا تھا، اور پھر رب ہونے کی حقیقت کھل گئی تھی کہ کیسے یہ رب ہے۔ نہ اسے اپنے بارے میں پتا ہے کہ میں رب ہوں، نہ درباریوں کو پتا ہے کہ وہ رب ہے۔ سانپ دیکھ کے سب کے سب ٹینٹے پھس ہو گئے، یعنی کہاں کا یہ کھیل ہے، یہ سب دھوکہ ہے آپس میں، یہ ان کو دھوکہ دے رہے ہیں، یہ وہ ان کو دھوکہ دے رہا ہے۔ کوئی یہاں پر رب نہیں ہے، رب اللہ رب العالمین ہے، رب اللہ رب العالمین ہے، جس نے مجھے اپنا پیغمبر بنا کر بھیجا ہے، اور پیغمبر کو یہ معجزہ دیا ہوا ہے۔ یہ صرف معجزہ ہے، پیغمبر کی طاقت یعنی اس نے صرف مجھے یہ معجزہ دیا، اللہ رب العالمین نے۔ یہ معجزے کی یہ طاقت ایسی ہے، اللہ رب العالمین کی طاقت کا کیا حال ہے؟ آپ نے رب کو کیسے کہاں پہنچانا ہے؟ ابھی رب تو اتنا بڑا ہے، سارے آسمان اور زمینوں کو پیدا کرنے والا، یہ پہاڑ، یہ سمندر، ان سب کو وجود میں لانے والا وہ رب ہے۔ تم کہاں سے رب ہو سکتے ہو؟ ایک سانپ سے ڈرنے والے، بھلا یہ رب کیسے ہوگا؟ جس نے ایک سانپ پر کنٹرول نہیں کیا، اس سے گھبرا گیا، اور اس سے ڈر کر موسیٰ سے کہتا ہے کہ موسیٰ اس سانپ کو پکڑ لو۔ تو دربار میں اب لوگوں کے سامنے یہ کھل کر واضح ہو گیا، درباری بھی یہ سمجھنے لگ گئے کہ ہم اتنے زمانے سے جو فرعون کو رب مان رہے تھے، تو اب تو یہ واضح ہو گیا کہ فرعون رب نہیں ہے۔ اگر رب ہوتا تو پھر اس طرح سے یہ سانپ نے ہمارے درمیان یہ کھیل نہ کیا ہوتا۔ اس کے بعد وَنَزَعَ يَدَهُ فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ لِلنَّاظِرِينَ، موسیٰ علیہ السلام نے ایک دوسری نشانی پیش کر دی۔ وَنَزَعَ يَدَهُ فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ لِلنَّاظِرِينَ،
دایاں ہاتھ بائیں بغل میں ڈالا اور ایسے باہر نکالا تو یہ ہاتھ روشن ہو گیا. اس ہاتھ سے روشنی پھوٹنے لگی, ایسے دکھائی دے رہے تو پورا دربار روشن ہو گیا. انگلیوں سے ہاتھوں سے روشنی باہر نکل رہی ہے. ایک تو وہ لاٹھی میں معجزہ جو جسم سے الگ ہے, اور دوسرا یہ جسم کے اندر معجزہ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے دونوں قسم کے معجزہ عطا کر دیے تھے. وَنَزَعَ يَدَهُ فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ لِلنَّاظِرِينَ. اب جب انہوں نے یہ معجزے دیکھ لیے تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا, اب معجزہ تو آپ نے دیکھ لیا, اب یقین ہے کہ نہیں ہے کہ میں رب کی جانب سے نبی بنا کر بھیجا گیا ہوں؟ قال الملأ من قوم فرعون ان هذا لساحر علیم. تو ان درباریوں نے کہا, فرعون کی قوم کے سرداروں نے کہا, ان هذا لساحر علیم, بے شک یہ بڑا ماہر جادوگر ہے. اب بجائے یہاں ماننے کے انہوں نے جادوگر کہہ دیا. اب یہ پہلے معجزہ مانگتے اور معجزہ ظاہر ہو جانے کے بعد ماننے کے بجائے اس کو جادو قرار دیتے. جیسے کفار مکہ نے بھی چاند کے 2 ٹکڑے اس طرح سے معجزہ مانگا, اور جیسے ہی نبی نے اس کی طرف اشارہ کیا چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے. انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا, ایک ٹکڑا ادھر نظر آیا, دوسرا ٹکڑا ادھر دکھائی دے رہا ہے. چاند تو ایک ہی جگہ ہوتا ہے, اور یہ ایک پہاڑ کے اس سمت میں, دوسرا پہاڑ کے اس سمت میں, کافی دور دور. ایسا نہیں کہ قریب قریب میں ہی 2 ٹکڑے نظر آ رہے ہیں. ایک اس سمت میں بائیں طرف, دوسرا دائیں طرف, دور دور نظر آئے ہیں. اتنا بڑا معجزہ دیکھنے کے بعد پھر سوچنے لگے اور کہنے لگے, یہ محمد نے تو بہت بڑا جادو کر دیا ہمارے اوپر. اس نے تو بڑا جادو کر دیا, اتنا بڑا جادوگر ہے. کہا تمہیں کیا دکھائی دیا؟ مجھے بھی 2 ٹکڑے دکھائی دیے. تمہیں کیا دکھائی دیا؟ تمہیں بھی 2 ٹکڑے. کہا سب کے اوپر جادو کر دیا اس نے تو ہر ایک کے اوپر جادو کر دیا. جب مکہ میں گئے ان سے پوچھا کیا تم لوگوں نے دیکھا ہے؟ انہوں نے کہا ہاں ہم نے بھی دیکھا, 2 ٹکڑے نظر آ. کہا تم پر بھی جادو ہو گیا. باہر سے قافلے والے آئے, ان سے پوچھا کیا تم نے بھی چاند کے 2 ٹکڑے دیکھے؟ کہا ہم نے بھی دیکھا ہے. کہا تم پر بھی جادو ہو گیا. اتنا بڑا جادوگر نکلا محمد. تو معجزہ ظاہر ہونے کے بعد پھر یہ لوگ نبیوں کو جادوگر کہنے لگتے تھے. اب جادوگری کا زیادہ شور نبی کے زمانے میں نہیں تھا, موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں تھا. موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جادوگری کا بڑا چرچا ہوا کرتا تھا. نبی کے زمانے میں اچھی زبان کا, فصیح و بلیغ مہارت والی زبان کا چرچا ہوتا تھا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کو سب کے مقابلے میں اچھی فصیح و بلیغ اور مہارت والی زبان عطا کر دی تھی. وہ نبی کی زبان سن کر وہ کہتے تھے کہ یہ انسان نہیں ہے, یہ انسان کا کلام نہیں ہے, یہ انسان کا کلام نہیں ہے. ہم اتنے بڑے ماہر ہیں, اتنے بڑے شاعر ہیں, اتنے بڑے خطیب ہیں, اتنے زبان کے ماہر ہیں, لیکن ایسا جملہ تو ہم کہہ ہی نہیں سکتے. اور یہ آدمی اس کا کلام, یہ جو کلام پڑھتا ہے, یہ کلام تو انسانوں کا نہیں ہو سکتا. انسانوں کا معیار کتنا ہے بولنے میں, کتنی فصاحت کے اور بلاغت اور مہارت کے ساتھ انسان بول سکتا ہے, وہ ہمیں پتہ ہے. وہ جو معیار ہے وہ ہم جانتے ہیں. لیکن یہ جو محمد کلام پیش کرتا ہے, وہ کلام اس معیار کے بہت اوپر ہے. وہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کلام کا معجزہ عطا کیا گیا, اور وہ کلام کا معجزہ یہ قرآن مجید ہے. یہی وہ قرآن مجید ہے کہ جسے وہ سن کر ایمان قبول کرتے تھے. یا تو کبھی کہتے کہ یہ جادو کا کلام ہے, یا پھر ان کے دل و دماغ کے اندر یہ کلام داخل ہو جاتا اور فوری طور پر ایمان قبول کر لیتے. موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جادوگری کا چرچا بہت تھا.
لوگ جادو بہت سیکھتے تھے، بہت کرتے تھے، اور جادوگری کے باقاعدہ وہاں پر مسابقے، کمپٹیشن ہوا کرتے تھے۔ تو لوگوں نے کہہ دیا قال الملأ من قوم فرعون ان هذا لساحر علیم، فرعون کی قوم کے سرداروں نے، اس کے درباریوں نے کہا بے شک یہ بڑا ماہر جادوگر ہے، اس نے لاٹھی کو اژدہا بنا دیا اور ہاتھ بغل میں داخل کر کے باہر نکالا تو ہاتھ روشن ہونے لگا، بہت بڑا جادوگر ہے۔ یرید ان یخرجکم من ارضکم فماذا تأمرون۔ اب یہاں سے درباری یا فرعون کے وہ ساتھی موسیٰ علیہ السلام کی نیت کے بارے میں سوال اٹھانے لگے کہ یہ جو جادوگر ہیں یہ کیا چاہتا ہے ہم لوگوں سے؟ موسیٰ علیہ السلام کو جادوگر کہہ کر وہ لوگ ان کی نیت کے بارے میں بتانے لگے، یرید ان یخرجکم من ارضکم فماذا تأمرون، وہ چاہتا ہے کہ تمہیں تمہاری سرزمین سے نکال دے، یعنی وہ حکومت چاہتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ تمہاری حکومت ختم کر دے، وہ حاکم بن جائے۔ جیسے نبی سے لوگوں نے کہا تھا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ کو حکومت چاہیے یہ سب کام کے بدلے میں، یہ جو قرآن پڑھ رہے ہو، یہ اللہ کے بارے میں ہمیں بتا رہے ہو اور یہ کہتے ہو کہ یہ بت خراب ہے، یہ غلط ہے، یہ باطل ہے، یہ فنا ہے، ایک ہی معبود ہے اللہ، یہ جب باتیں کرنے کے پیچھے اگر تمہاری نیت سرداری حاصل کرنا ہے تو صاف صاف کیوں نہیں بول دیتے؟ یہ ادھر گھما پھرا کے بات کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اب صاف صاف بول دیجئے کہ مجھے سرداری چاہیے، یہ سب باتیں چھوڑ دو، ہم آپ کو سردار بنا لیتے، بند کر دو یہ سب کام۔ تو نبی کہتے تھے نہیں، مجھے سرداری نہیں چاہیے، یعنی مطلب یہ ہوا کہ اگر کبھی آپ دین کی بات کسی کو بتانے لگو تو لوگ وہاں کچھ الگ نیت سے دیکھنے لگتے ہیں، الگ نظریہ ان کا ہو جاتا ہے کہ شاید یہ اس کے بدلے میں کچھ اور ہم سے چاہ رہا ہو۔ تو یہاں انہوں نے کہا یرید ان یخرجکم من ارضکم، یہ چاہتا ہے کہ تمہیں تمہاری زمین سے نکال دیں۔ یعنی اب فرعون تو کرسی کا بھوکا تھا، اس کی کرسی کو کسی سے خطرہ ہو وہ کبھی برداشت نہ کرے۔ اب اس فرعون کو اگر بہکانا ہے، اس کو ورگلانا ہے، جوش میں لانا ہے، تو ایک ہی راستہ ہے کہ اس کی کرسی کا خطرہ بتا دو، بس وہ ساری حد پار کرنے کے لیے مکمل طور پر تیار ہو جائے گا۔ تو یہاں وہی سوچا انہوں نے چھوڑ دیا، وہ کرتب انہوں نے کرنا شروع کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ یہ تمہاری کرسی کے لیے خطرہ ہے، یہ تمہیں تمہاری حکومت کو ختم کر دینا چاہتا ہے اور اس کرسی پر خود بیٹھنا چاہتا ہے۔ تو فرعون سمجھنے لگا بات تو صحیح ہے، کیونکہ موسیٰ یہ میرے گھر میں پلا بڑا ہے، سب کو پتہ ہے کہ یہ میرے پاس رہا، اس کا بچپنا میرے پاس گزرا ہے، اور بادشاہ کے گھر میں پلنے والا بچہ جب وہیں بڑا ہوا ہے تو اس کو بادشاہ کے حالتیں، بادشاہ کے مقام مرتبے کے بارے میں پتہ ہے، لہذا وہ یہ سمجھتا ہوگا کہ اس بادشاہت کا میں وارث ہوں، کیونکہ اس دربار کے اندر یہی پلا بڑا ہے، یہ بڑا ہوا ہے، یہیں پر رہا ہے، تو ہو سکتا ہے وہ اپنے آپ کو یہاں کا وارث بنانا چاہتا ہو۔ فرعون کی دماغ میں اس اعتبار سے بھی یہ شبہ پیدا ہونے لگا، لہٰذا اس نے موسیٰ علیہ السلام کو ختم کرنے کی یہیں سے کوشش شروع کر دی، لیکن سیدھے ختم نہیں کرنا چاہتا تھا، اس سے پہلے قوم کے مطالبے کے حساب سے جادوگری کا مقابلہ کروانا چاہتا تھا تاکہ اس کو پہلے ذلیل کیا جائے، جیسے اس نے مجھے سب کے دربار میں درباریوں کے سامنے ذلیل کیا ہے، میں چاہتا ہوں اس کو پوری قوم کے سامنے ذلیل کریں، سب کے سامنے ذلیل کریں، اور جب انسان ذلیل ہو جائے گا تب یہ ہمارے بارے میں کسی کے پاس بولنے کے لیے اس کو منہ نہیں رہے گا، یہ شرمندہ ہو جائے گا اور کوئی اس کی بات ماننے والا نہیں ہے۔ تب ایسی صورت میں یرید ان یخرجکم من ارضکم فماذا تأمرون،
تو لوگوں نے کہا کہ یہ چاہتا ہے کہ تمہیں تمہاری زمین سے نکال دیں۔ فماذا تأمرون، بتاؤ اب تمہارا کیا مشورہ ہے، اب تمہیں کیا کرنا چاہیے، اب سوچ لو۔ یہ تمہاری حکومت ختم کرنا چاہتا ہے، تمہاری اس ملک کا بادشاہ بننا چاہتا ہے، اب تم کیا کرو گے اس کے جواب میں؟ تب یہاں سوالیہ نشان آ گیا، قوم کے لیے بھی اور فرعون کے لیے بھی۔ تو ایسے صورت میں انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو ساری قوم کے سامنے ذلیل کرنے کا ارادہ کیا، اور اس کا تذکرہ آگے کی آیتوں میں آ رہا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو معجزے ہیں اور سابقہ انبیاء کے جو معجزے ہیں ان سب پر ایمان رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دعوت کی راہ میں اس طرح سے جو بدکلامی سنائی دیتی ہے، اسلام پر عمل کرتے ہوئے کافروں کی جانب سے جو برے الزامات، برے شبہات ہمیں سنائی دیتے ہیں، جس سے ہم پریشان ہوتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس پر صبر کرنے کی توفیق دے، تو انشاءاللہ ایمان کا غلبہ ہوگا، اسلام کا غلبہ ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔